وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لکھتے ہیں جی کیا مرد اپنے ہاتھوں میں تانبے یا لوہے یا کسی اور دھات کا بنا ہوا چھلا پہن سکتا ہے؟ مطلب چاندی کے علاوہ کسی اور دھات کا چھلا پہننا کیسا ہے؟ محترم بھائی، اس بارے میں سنن کی کتابوں میں ایک روایت آتی ہے کہ لوہے کا چھلا یعنی انگوٹھی پہنی تھی تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پر اعتراض کیا، مطلب کہ تیرے اوپر آگ والوں کا زیور دیکھتا ہوں، بتوں کی بو محسوس کرتا ہوں، وغیرہ وغیرہ۔ اس روایت میں اختلاف ہے، بعض کہتے ہیں حسن ہے، بعض کہتے ہیں ضعیف ہے۔ تو بہرحال بچنا ہی چاہیے اس طرح کی دھات، لوہا تانبا وغیرہ پہننے سے۔ تو چاندی کی انگوٹھی جو ہے نا وہ آپ پہنیں، چاندی کی انگوٹھی پہننا جو ہے نا یہ سنت ہے جی۔ باقی سونا جو ہے یہ تو بالاتفاق مردوں پر حرام ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ عبداللہ بن ابی بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جب مسلمان 40 سال کی عمر کو پہنچتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے 3 قسم کی آزمائشیں ختم فرما دیتا ہے، جنون، جذام اور برس۔ اور جب مسلمان کی عمر 50 سال ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اگلے پچھلے تمام گناہ معاف فرما دیتا ہے، اور وہ زمین میں اللہ تعالیٰ کا قیدی ہوتا ہے اور قیامت کے دن اپنے گھر والوں کے لیے سفارشی بھی ہوگا۔ مستدرک حاکم کا حوالہ دیا 6023 نمبر حدیث۔ کہتے ہیں جی کہ اس کی تحقیق درکار ہے یہ حدیث کی۔ اچھا جی یہ روایت بالکل مستدرک حاکم میں یہ 6023 نمبر پر موجود ہے، اسی یعنی 6023 جو نمبر دیا ہے اس پر یہ روایت آتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ روایت آپ کو المعجم الکبیر امام طبرانی کی جی اس میں بھی آپ کو انشاءاللہ یہ مل جائے گی 14910 نمبر پر یہ روایت موجود ہے، لیکن یہ روایت سندن ثابت نہیں ہے۔ اس میں ایک بات تو یہ یاد رکھیں، علامہ حیثمی رحمۃ اللہ علیہ نے مجموع الزوائد کی جلد 10 صفحہ 206 پر لکھا ہے کہ رواہ الطبرانی من روایت عبداللہ بن عمر بن عثمان جی، کہ یہ امام طبرانی نے اس کو بیان کیا عبداللہ بن عمر بن عثمان ان عبداللہ بن ابی بکر جی، ابو بکر صدیق جو ہے، کہا کہ عبداللہ بن عمر بن عثمان جو ہے نا اس نے عبداللہ بن ابی بکر صدیق ولم یدرک اس کو نہیں پایا۔ کہتے ہیں باقی اس کے راوی جو ہیں وہ تو ثقہ ہیں، اگر محمد بن عمار انصاری یہ اگر تو سبت ابن سعد القرظ ہو تو کہتے ہیں بازار تو ایسا ہی معلوم ہوتا ہے۔ بہرحال پھر مزید لکھتے ہیں کہ امام بزار رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے اس کا ذکر کیا ہے اختصار کے ساتھ، اور کہا کہ اس کی سند میں کئی مجہور راوی ہیں۔ اور امام ابو نعیم اصبہانی نے معرفت الصحابہ 4027 نمبر پر، اسی طرح جو ہے امام بغوی نے معجم صحابہ 1557 نمبر پر ذکر کیا ہے، اور پھر امام اکیلی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس روایت پر جرح کی ہے۔ کتاب الضعفاء الکبیر اس کی جو اکیلی کی ہے اس میں یہ روایت موجود ہے، جلد نمبر 4 صفحہ 351 پر۔ اور معجم صحابہ عبد الباقی بن کانے کی اس میں بھی یہ جلد 2 صفحہ 99 اور 100 اس پر موجود ہے۔ اسی طرح یہ روایت کئی کتابوں میں آتی ہے لیکن یہ ثابت نہیں ہے روایت۔ اچھا، تو جو امام اکیلی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو ذکر کیا ہے الضعفاء الکبیر میں، اور ترجمہ کس کا نکالا ہے؟ الحسن بن اشعث، وہ جو سند کے اندر یہ راوی ہے الحسن بن الاشعث، اور لکھتے کیا ہیں کہ الحسن بن الاشعث یخالف فی حدیثہ ولا یصح اسنادہ۔ یہ امام اکیلی رحمۃ اللہ نے اس پر جرح کیا ہے حسن بن اشعث کی وجہ سے، پھر اسی کے ترجمے میں یہ حدیث بھی انہوں نے ذکر کی ہے، لہذا یہ روایت جو ہے نا یہ ثابت نہیں ہے۔ پھر اس کو انہوں نے
مرسل بھی لکھا ہے اور کہا ہے کہ اس میں اختلاف بھی ہے، اور بہرحال یہ روایت جو ہے نا یہ پایا ثبوت کو نہیں پہنچتی۔ اس کے علاوہ آپ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب العلی المصنوع جلد 1 صفحہ 130 اس کے اندر بھی اس کو دیکھیں گے تو آپ کو یہ روایت اس میں ملے گی اور اس پر ذرا بھی موجود ہے، ثابت نہیں ہے جی یہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔